أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جنون شوق کو ہمراز کر رہا ہوں میں، خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان محقق بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وسوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک ملاحظہ کر لیں۔ نبی اعظم سرور کائنات دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو میری بارگاہ میں درود پڑھنے والے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو میری بارگاہ میں درود پڑھنے والے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کہیں سے بھی کسی وقت میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو وہ فرشتہ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم گنہگاروں کا تذکرہ نبی اعظم کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ کب؟ جب ہم نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں تب۔ آئیے جی لگا کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ کے بعد میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ یہ حدیث پاک کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ پوری حدیث مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 12 اور سطر نمبر 3-4 کی حدیث پاک ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الایمان بضع 70 شعبۃ فافضلها قوله لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى والحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ ایمان کے چند اور 70 درجے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے بڑا درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ، اور سب سے چھوٹا درجہ راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور نبی فرماتے ہیں حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے۔ جیسے نماز ہم پر فرض ہے، روزہ فرض ہے، مالداروں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب مال ہے ان پر حج فرض ہے،
جس طرح سے نماز روزہ ہم پر فرض ہے، ٹھیک اسی طرح عورتوں کے اوپر پردہ فرض ہے۔ پردہ فرض ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک درجہ ہے۔ تو پردہ اپنے گھر کی عورتوں کو کرنے کی تلقین کیجیے، پردہ کی تہذیب دیجیے، مغربی تہذیب کے چکر میں نہ پڑیے، بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت اپنا لیجیے۔ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں ہیں بے پردہ رہتی ہیں، ہم گنہگار تھوڑی ہوتے ہیں، وہی گنہگار ہیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، مصنفین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، لوگوں جس گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں نا، اس گھر کے مکین یعنی جتنے افراد اس گھر میں رہتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پوچھا جائے گا، سخت پرسش ہوگی، قیامت کے دن سخت سوال ان سے ہوگا۔ پھر وہ بہت سخت سوال کے جواب میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے جواب دے گا؟ تو جس گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں انہیں چاہیے کہ پردے میں آ جائے، پردے کا اہتمام کرے، پردہ کرے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے تاجدار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، امت مرحومہ کے شفیق رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جس گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر کے گھر سے نکلتی ہیں، مارکیٹ جاتی ہیں، بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہیں، بغیر ضرورت شریعہ کی عورتوں کو بھی گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔ کب؟ حج پہ جانے کے لیے، یا طبیعت خراب ہو جائے ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے۔ شریعت نے کچھ ایسے مواقع فراہم کیے ہیں جس میں عورتوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔ تو بغیر اجر شرع کے، نبی کا فرمان کا مفہوم ہے کہ بغیر کوئی اجر شرع کے، بغیر کوئی ضرورت کے، اگر کوئی عورت اپنے گھر سے جیسے ہی قدم باہر نکالتی ہے بے پردہ ہو کر کے، قدم سے اپنے گھر سے پہلا قدم گھر سے باہر نکالتی ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس عورت پہ برستی ہے۔ اور یہیں تک کہ نہیں، نبی فرماتے ہیں آسمان کے فرشتوں کی بھی لعنت برستی ہے، زمین والوں کی بھی لعنت برستی ہے۔ کس عورت پہ؟ اس عورت پہ جو بغیر ضرورت کے بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ اور نبی فرماتے وہ لوگوں جس عورت پر اللہ کی لعنت برستی ہے میں بھی اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بے پردگی کتنی نحوست کا عالم ہے، اور اتنے ہی پہ بس نہیں ہے، حدیث پاک کا مفہوم آگے سماعت کریں۔ نبی فرماتے ہیں لوگوں جو عورت بے پردہ ہو کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اللہ کی لعنت تو اس پر برستی ہی ہے، لیکن اگر اس کا شوہر راضی ہے، اگر اس کا شوہر راضی ہے۔ کچھ ایسے شوہر ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم امیر کہلائیں گے کیسے؟ اپنی بیٹیوں کو اچھا کپڑا پہنائیں، اپنی بیوی کو قیمتی کپڑا پہنائیں، لوگ دیکھیں تب تو پتا چلے گا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ شوق ہے کپڑا کا شو کرانے کا، فیشن دکھانے کا، یہ کچھ لوگوں کے اندر یہ شوق ہے کہ ہم اچھا کپڑا پہنا کر کے مارکیٹ میں نکالیں گے، بازار میں چلیں گے، تب نہ لوگ دیکھ کر کہے گا کہ ہاں فلانا بہت قیمتی کپڑا پہنا ہے، بہت امیر آدمی ہے۔ تو نبی کا فرمان کا مفہوم سنیں، نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت گھر سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہے اور اس پر اس کا شوہر راضی ہے، غور سے سنیے گا میری بات کو، اور صرف سن کر کے ذہن سے نکال نہیں دیجیے گا بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت گھر سے بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے اور اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے اس بات پر کہ وہ بے پردہ ہو کر کے نکلے، تو وہ عورت جتنا قدم بے پردہ ہو کر کے گھر سے نکلتی ہے، ہر قدم کے بدلے دوزخ میں اس شوہر کے لیے ایک مکان بنا دیا جاتا ہے۔
ہر قدم کے بدلے میں جتنی بے پردہ ہو کر کے جتنی قدم وہ عورت چلے گی اور اس کا شوہر راضی ہے کہ میری عورت بے پردہ ہو کر کے چلے، تو اس شوہر کے لیے دوزخ میں ہر قدم کے بدلے ایک ایک مکان بنایا جائے گا۔ آج یہاں دنیا والے کو دکھانے کا کام کر رہے ہیں، قیمتی لباس پہنا دیا آپ نے بیوی کو تو دنیا والے کو دکھا رہے ہو۔ او لوگو، یہ دنیا دکھانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ دنیا والے کو دکھا کر کے آپ کر کیا سکتے ہو؟ دنیا والے کو خوش کر کے کر کیا سکتے ہو؟ اگر تمہیں خوش کرنا ہی ہے تو آمنہ کے لال کو خوش کر لو، پروردگار کو خوش کر لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہارا عقبہ بھی سنور جائے گا۔ خوش کرنا ہے تو آمنہ کے لال کو خوش کرو، رب تبارک و تعالیٰ کو خوش کرو۔ تو مغربی تہذیب کے چکر میں نہ پڑیے، بلکہ فاطمہ زہرا کی سیرت اپنائیے، یہ دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گا۔ پردہ بہت اہم چیز ہے۔ بات پردہ کی ہے تو ایک اور حدیث پاک سن لیجئے جو غالباً آپ سن چکے ہیں، لیکن بات پردہ کی آ گئی ہے تو سنیں۔ صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام جلوہ گر ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی انجمن میں میرے مصطفیٰ جان انجمن ہے، سبحان اللہ، انجمن کی جان ہے میرے مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، ہو میرے صحابہ خیر النساء کون ہے؟ صحابہ سے میرے نبی نے پوچھا، او میرے صحابہ خیر النساء کون ہے؟ یعنی سب سے بہتر عورت کون ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے خیر النساء، سب سے بہتر عورت کون ہے؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، اے آقا سب سے بہتر عورت وہ ہے جو نمازوں کی پابندی کرتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، او میرے صحابی یقیناً تم نے سچ کہا کہ جو عورت نمازوں کی پابندی کرتی ہے وہ بہتر عورت ہے، لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ بالکل وہ بہتر عورت ہے جو نمازوں کی پابندی کرتی ہے، لیکن تم میرے مراد کو نہیں پہنچے۔ تب تک کہ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، اے بشیر و نذیر آقا، اے حاکم ارض و سماوات امت مرحومہ کے شفیق رسول، بہتر عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، بہتر عورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ میرے صحابی سچ کہا تم نے، وہ بہتر عورت ہے جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، لیکن تم میرے مراد کو نہیں پہنچے، تم میرے مراد کو نہیں پہنچے۔ تب تک ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، اے میرے آقا بہتر عورت وہ ہے، بہتر عورت وہ ہے جو حرام، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتی ہو اور حلال کام ہی کرتی ہو، جائز کام ہی کرتی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، او میرے صحابی بالکل تم نے صحیح کہا کہ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے جو عورت بچتی ہو وہ بہتر عورت ہے، لیکن تم میرے مراد کو نہیں پہنچے۔ فاتح خیبر داماد پیغمبر علی مشکل کشا وہاں موجود تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، اس انجمن میں بیٹھا ہوا تھا، مصطفیٰ نے جب سوال کیا خیر النساء کون ہے تو سب لوگ جواب دے رہے تھے، نبی کہہ رہے تھے بالکل جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے، لیکن میرے مراد کو پہنچے نہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں قد میں ناٹا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں قد میں چھوٹا تھا، ناٹا تھا، تو میں نے ناٹے پن کا فائدہ اٹھایا، قد چھوٹا ہونے کا فائدہ اٹھایا، اور میں چپکے سے انجمن سے نکل گیا اور چلا گیا حسنین کریمین کی والدہ کے پاس، سبحان اللہ، اپنی بیوی فاطمہ زہرا کے پاس، فاطمہ زہرا کے پاس گیا اور کہا، اے فاطمہ تیرے بابا جناب محمد رسول اللہ ہمارے اور آپ کے آقا نے اے فاطمہ ایک سوال کیا ہے انجمن میں، صحابہ سے پوچھا ہے کہ خیر النساء کون ہے، بہتر عورت کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، لیکن نبی فرماتے ہیں ہاں تو نے صحیح کہا لیکن میرے مراد کو نہیں پہنچے۔ اے فاطمہ زہرا تم بتا دو کہ بہتر عورت کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ زہرا حسنین کریمین کی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہے، اے میرے سرتاج جواب تو بہت آسان تھا، کہا جواب تو آسان ہے فاطمہ، لیکن تمہارے لیے، فاطمہ تمہارے لیے، سب کے لیے نہیں، فاطمہ بتا دو کہ بہتر عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہے، خاتون جنت کہتی ہے، اے میرے سرتاج
सरताज अली मुर्तजा, गौर से सुनिए, बेहतर औरत वो है जो किसी गैर मर्द को ना देखे, और किसी गैर मर्द को ना देखे। और बेहतर औरत वो है, वो बेहतर औरत की पहचान फातिमा ज़हरा बता रही है कि बेहतर औरत वो है जिसको कोई गैर मर्द ना देखे और वो किसी गैर मर्द को ना देखे। सुभान अल्लाह। बेहतर औरत वो है जो ना उस औरत वो है जिसको ना कोई गैर मर्द देखे और ना वो किसी गैर मर्द को देखे, वो बेहतर औरत है, वो खैरुन निसा है। अब हजरत अली आए मजमे में, सब लोग जवाब दे रहे हैं लेकिन कोई जवाब को पहुंच नहीं पा रहे हैं, मुराद को, नबी के मुराद को, नबी की सोच तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। नबी की सोच तक कौन पहुंचे? अल्लाह अकबर। सब बैठे हुए हैं, हजरत अली गए, कहा मेरे आका मैं जवाब ना दूं, कहा अली प्यारे अली बोलो कौन खैरुन निसा कौन है? हजरत अली फरमाते हो मेरे आका बेहतर औरत वो है, खैरुन निसा वो है, खैरुन निसा वो है जिसको किसी गैर मर्द ने ना देखा हो और वो भी किसी गैर मर्द को ना देखी हो। सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी ने फरमाया तो मेरे नबी, हजरत अली ने फरमाया तो मेरे नबी ने कहा बिल्कुल तूने सही कहा। और जवाब सुनने के बाद मेरे नबी की आंखों में आंसू के कतरात, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, मेरे नबी की आंखों से आंसू के कतरात बहने लगे, मजमे पे सन्नाटा छा गया, नबी रोते जा रहे हैं, सहाबाए किराम भी रोते जा रहे हैं, नबी भी रो रहे हैं, सहाबा भी रो रहे हैं। जब कुछ देर हो गया तो नबी ने अपने आंसू को पोंछ करके अपने सहाबा से कहा, ओ मेरे सहाबा क्या मैंने तुमको नहीं कहा अल फातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है। फातिमा ने जो जवाब दिया है वो यकीनन सही जवाब दिया है। अब जवाब तो हजरत अली ने मजमे में दिया था ना, जवाब हजरत अली ने मजमे में दिया था, तारीफ तो हजरत अली की होनी चाहिए थी। लेकिन सहाबा ने पूछा अली प्यारे अली से, ओ अली प्यारे अली जवाब तो आपने दिया है लेकिन तारीफ फातिमा ज़हरा की हो रही है। जवाब आपने दिया है और तारीफ खातूने जन्नत की हो रही है। हालांकि एग्जाम में हॉल में जो टीचर हो बच्चों से एग्जाम ले तो जाहिर सी बात है जो बच्चा जवाब देगा उसी की तारीफ होगी कि किसी दूसरे की तारीफ होगी? नहीं। तो साहबा ने हजरत अली से पूछा, ओ अली प्यारे अली जवाब आपने दिया तो तारीफ आपकी होनी चाहिए, जवाब फातिमा ज़हरा का तारीफ फातिमा ज़हरा की क्यों हो रही है? तो हजरत अली मुर्तज़ा ने फातिह खैबर ने कहा, ओ नबी के सहाबियों गौर से सुन लो, यकीनन जवाब मैं दे रहा हूं लेकिन ये जवाब मेरे ज़बान पर जवाब मेरे है लेकिन पीछे से फातिमा ज़हरा का ये जवाब है। सुभान अल्लाह। इसलिए तारीफ फातिमा ज़हरा की हो रही है। तो बेहतर औरत वो है जिसको किसी गैर मर्द ने ना देखा हो और ना वो किसी गैर मर्द को देखे। तो मेरी माँ बहनें अगर मेरी बात को सुन रही हैं और आप सुन रहे हैं मेरे भाइयों, तो जा करके अपने माँ बहनों को कहिए, ए मेरी माँ बहनों अल्लाह ने हमें और आपकी जिंदगी चंद दिनों के लिए दी है। हम दुनियाई तहजीब में और हम मगरिबी तहजीब में जिंदगी गुजारने वाले लोग नहीं हैं, हम तो नबी की प्यारी तहजीब में जिंदगी गुजारने वाले हैं। तो मगरिबी तहजीब को छोड़ो, फातिमा ज़हरा की तहजीब अपना लो, ये दुनिया भी संवर जाएगी, उक़बा भी संवर जाएगा। पर्दा पर्दा पाक पर्दा की आगे बढ़िए। एक मर्तबा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में रो रहे थे। मेरे प्यारे आपके प्यारे हम सब के प्यारे आका जाने कायनात फखरे कायनात मेरे आका हुजरा शरीफ में रो रहे हैं, हुजरा में रो रहे हैं। और सरकार जब रो रहे हैं तो सरकार के रोने की आवाज़ यानी हिचकी की आवाज़ जो है मस्जिद नबवी के अंदर आ रही है। सरकार रो रहे हैं, हजरत अली के कानों तक आवाज़ पहुंची तो हजरत अली दौड़ते हुए खातून जन्नत हसनैन करीमैन की वालिदा फातिमा ज़हरा के पास हजरत अली पहुंचे और अली ने हजरत फातिमा ज़हरा से कहा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ओ फातिमा इमामुल अंबिया सरवरे कायनात अपने हुजरे में रो रहे हैं। ओ फातिमा चलो, इमामुल अंबिया हुजरे में रो रहे हैं और इतने तेज रो रहे हैं कि सरकार की आवाज़ मस्जिद नबी तक आ रही है, रोने की आवाज़ मस्जिद नबी में आ रही है। चलो फातिमा चलो। हजरत फातिमा ज़हरा इतना सुनती है कि सैयदा फातिमा ज़हरा की आंखों में भी आंसू आ गए। सैयदा फातिमा ज़हरा चादर अपने सर से पांव तक डालती है और हजरत अली के साथ चलने लगती है। सुभान अल्लाह। हजरत अली आगे आगे है, फातिमा पीछे पीछे है। चादर फातिमा का क्या कहना, फातिमा ज़हरा चादर में है, आला हजरत
پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تبھی تو فرماتے ہیں کہ جس کے آنچل کا نہ دیکھا ماہو مہر نے اس رضائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا چل رہی ہے، حضرت علی چل رہے ہیں، دونوں گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سرکار کے پشت انور پر اپنا دستے مبارک حضرت فاطمہ زہرا نے رکھ دیا۔ فاطمہ زہرا نے جو ہی رکھا، نبی نے دیکھا کہ میری پیاری بیٹی آئی ہے، فاطمہ زہرا آئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او بیٹی فاطمہ، او بیٹی فاطمہ، تم بھی دعا کرو میری امت کی عورتوں کے لیے، تم بھی دعا کرو میری امت کی عورتوں کے لیے۔ حضرت فاطمہ زہرا رونے لگی، کہنے لگی بابا جان میں آپ کی امت کی عورتوں کے لیے دعا کرنے کا ابھی وجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا او فاطمہ، مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے بالوں کو پکڑ کر کے لٹکا دیا گیا ہے اور انہیں سخت عذاب دیا جا رہا ہے، فرشتے انہیں کوڑے مار رہے ہیں، مجھے ان کے بہت فکر ہے، وہ روتی جا رہی ہیں، ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے وہ بیٹی فاطمہ تم میری امت کی عورتوں کے لیے دعا کرو، دعا کرو۔ تو حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہے میرے آقا نبی کو خواب دکھایا گیا، ایک بات اور میں بولتے سمجھاتے چلا جاؤں، نبی کو خواب دکھایا گیا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ خواب رحمانی ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا خواب شیطانی ہوتا ہے۔ ہم لوگ خواب میں ہم لوگ کو کبھی کتا دوڑاتا ہے، کبھی چھچنر، کبھی بلی، کبھی کچھ دوڑاتا ہوتا ہے، یہ شیطانی خواب ہے، یہ جھوٹا خواب ہے۔ لیکن نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ شیطانی خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ رحمانی خواب ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہو بیٹی جاننا چاہتی ہو کہ ان لوگوں کو کیوں لٹکایا گیا ہے بال کے بل؟ تو فاطمہ نے کہا ہاں بابا جان بتا دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا او بیٹی فاطمہ، یہ میری امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھر سے نکلتی تھی تو پردے میں نکلتی تھی، لیکن ان کا پردہ اتنا باریک ہوتا تھا، اتنا باریک ہوتا تھا کہ ان کے بال اس پردے سے چمکتا تھا، یعنی بال نظر آتا تھا، دوپٹہ بہت باریک تھا، اس لیے انہیں سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو اور میری ماں بہنوں یاد رکھ لو، جب دوپٹہ اور ہاں جائے اور باریک ہو تب اتنا سخت عذاب دیا جاتا ہے، اور ان عورتوں کا حال میدان محشر میں کیا ہوگا جو سر پہ دوپٹہ رکھتی ہی نہیں، اپنے دوپٹے کو مفلر بنا کر کے چلتی ہے۔ اور میری ماں بہنوں آخرت کا خیال کرو اور مغربی تہذیب کو نہیں، فاطمہ کی تہذیب کو اپنا لو، یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ تو یہ پردہ، اس لیے مغربی تہذیب کو چھوڑیے، پردے کو اپنائیے، اور ماں بہنوں کو پردے کا حکم دیجیے۔ جس گھر کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، ابھی آپ نے سنا، ہر قدم کے بدلے میں اس کے شوہر کے لیے دوزخ میں ایک مکان بنتا ہے۔ آپ معمولی بات سمجھ رہے ہیں، آج ایک مچھر کاٹ لے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، مچھردانی لگاتے ہیں، میکسو جلاتے ہیں، پتہ نہ کیا کیا کرتے ہیں مچھر کو بھگانے کے لیے۔ آپ نے جہنم کی عذاب کو نہیں سنا؟ بس اتنا جان لیں کہ جہنم کا جو سب سے چھوٹا عذاب ہے، دوزخ کا جو سب سے چھوٹا عذاب وہ ہے کیا؟ نبی فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دوزخیوں میں سب سے چھوٹا جسے عذاب دیا جائے گا اسے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور جسے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا نا وہ یہ تصور کرے گا کہ مجھ سے بڑا عذاب کسی کے نہیں ہو رہا ہے۔ اب بتائیے جب دوزخ کے سب سے چھوٹے عذاب کا یہ عالم ہے تو سب سے بڑے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اسے معمولی سمجھ کر مت چھوڑ دیجئے، پردہ کیجئے اور اپنے ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی تلقین کیجئے۔ مغربی تہذیب کو نہ اپنائیے، سیدہ فاطمہ زہرا کی تہذیب کو اپنا لیجئے، یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، عقبہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو پردہ پردہ، اللہ کرے کہ یہ 4 خصلتیں ہمارے ماں بہنوں کے اندر آ جائے، اور آپ اس بات کو سن کر کے جا رہے ہیں تو ان 4 باتوں کی عادت اپنے ماں بہنوں کے اندر، اپنی بیوی کے اندر ڈالیے اور ان 4 باتوں کی سبق دیجئے۔ میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری امت مسلمہ کی جتنی عورتیں ہیں ان حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک سن لے حدیث، نبی فرماتے ہیں کہ
جس عورت کے اندر خصلت ہوگی، 4 خصلتیں جس عورت کے اندر ہوگی. غور سے سنیے گا، 4 خصلتیں یاد کر لیجئے گا. آپ بہت باتیں یاد کرتے ہیں، نیوز کی باتیں تو آپ کو یاد رہتی ہے کہ فلاں نے کیا کہا تھا، فلاں نے کس چینل پہ کیا کہا تھا. آج مصطفیٰ کی بات یاد کر لیجئے، یقیناً مصطفیٰ کی بات یاد کر لیں گے، یہ سینے کو اجالا دے گا، چہرے پر بھی نور رہے گا، اور مرو گے تو قبر میں بھی نور ہی نور رہے گا. باپ نبی فرماتے ہیں کہ جس عورت کے اندر 4 خصلتیں ہوں. 4 پہلے کیا کہ وہ علم دین جانتی ہو. علم دین، ضروریات علم دین یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ضروریات علم کا جاننے والی ہو، ضروریات دین کا جاننے والی ہو، علم رکھتی ہو، پہلی بات. اور دوسری بات میرے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کا خدمت گزار ہو، ضروریات دین کا علم رکھتی ہو اور اپنے شوہر کا خدمت گزار ہو. دوسرا اور تیسرا اللہ کا محرمات یعنی حرام کردہ چیزوں سے بچتی ہو. اور چوتھا نبی فرماتے ہیں کہ پردہ کرنے والی ہو، پردہ کرنے والی ہو. تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ جس عورت کے اندر یہ 4 خصلتیں ہو، ضروریات دین کا علم رکھنے والی ہو، اپنے شوہر کا خدمت گزار ہو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والی ہو، پردے کا اہتمام کرتی ہو، جب ایسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو پردہ کیجئے، مغربی تہذیب نہ اپنائیے، سیدہ فاطمہ زہرا کی تہذیب اپنا لیجئے. یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، عقبہ بھی کامیاب ہو جائے گا. آپ نے دیکھا نہیں کرناٹک کا حال، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر، جانتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب جان رہے ہیں کرناٹک میں کیا ہوا. بلکہ وہ ہائی کورٹ نے یہ سنا بھی دیا کہ مسلم لڑکیاں جو ہے وہ نقاب پہن کر کے اسکول اور مدرسے جا سکتی ہیں. سبحان اللہ کے نقاب پہن کر کے جا سکتی ہے. کہاں جا سکتی ہے؟ پڑھنے کے لیے کالج میں بھی جا سکتی ہے، قانون بن گیا. آپ کو اس بات کی خوشی ہے نا؟ سب کو خوشی ہے بھیا، آپ کو بھی خوشی، ہمیں بھی خوشی ہے، علماء بھی خوش ہے، ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگ خوش ہیں، تمام علماء کی جماعت خوش ہے، ہندوستان والے بھی خوش ہیں، امریکہ، جرمنی، جاپان، افریقہ کے لوگ بھی خوش ہیں. جہاں جہاں قوم مسلم ہے اور جن کے اندر پردے کی اہمیت ہے، سب خوش ہیں. آپ بھی خوش، ہم بھی خوش. ہم لوگوں کے اوپر جو یہ خوشیوں کے آثار ہے، یہ کرناٹک کی بیٹیوں کے، یہ کرناٹک کی بیٹیوں کے جدوجہد کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے چہرے پر یہ مسکان ہے. اور یہ مسکان ہمارے چہرے پر ہی نہیں، ہماری زبان پہ بھی مسکان ہے. جو لڑکی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میں مسجد میں خانہ خدا میں کون سا جملہ استعمال کروں، بس اتنا جان لیں کہ درندوں کے سامنے اس نے اللہ اکبر کی صدائے بلند کر کے مسلمان قوم کو للکارا ہے. سبحان اللہ، مسلمان قوم کو جگایا ہے اس لڑکی نے. اور یاد رکھ لے اس نے کتنا بڑا کام کیا. جب بات آ گئی ہے نعرے کی تو ایک بات سنتے چلے، جب بھی آپ بھی کہیں گھر جائے، 10-20 کتے گھیر لے ہوئے آپ کو، بات سمجھتے ہیں عقل مند لوگ ہیں، گھیر لے ہوئے آپ کو، آپ اکیلے ہو تو کریں گے کیا؟ صوفیہ فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، لوگوں اگر کہیں ظالم قوم تمہیں گھیر لے ہوئے، ظالم تمہیں گھیر لے ہوئے تو کرنا کیا؟ وہاں اللہ اکبر کی صدا بلند کرنا. جب اللہ اکبر کی صدا بلند کرو گے نا تو ان لوگوں کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ ایک اللہ اکبر کی آواز نہیں، وہاں پہ لاکھوں اللہ اکبر کی آواز انہیں سنائی دیتی ہے. پھر وہ کانپنے لگتے ہیں، اور جب وہ کانپنے لگ جائیں گے تو پھر تم پر حملہ نہیں کریں گے، میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے اور تمہاری فتح ہو جائے گی، فتح ہو جائے گی. اس لیے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے رہیں. اس مسکان نے دنیا کی بیٹیوں کے چہرے پر مسکراہٹ لایا ہے، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ لایا ہے. سنیں، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو کر کے ہمارا نام روشن کریں گے، کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کر نام روشن کرے گی بے پردہ ہو کر کے. یہ جو لڑکی تھی یہ مدرسے میں نہیں پڑھتی تھی، وہ ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی جا کر کے یونیورسٹی کے اندر دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں قوم مسلم ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھوں یا مدرسے میں پڑھوں یا دنیا کے کسی بھی تعلیم یافتہ ادارے میں پڑھوں، میں پڑھوں گی تو سیدہ فاطمہ زہرا کی دی ہوئی پردے میں پڑھوں گی، اور پڑھ کر کے دنیا کو بتا دوں گی یہ میں قوم مسلم کی بچیاں ہوں، میں کل بھی پردے میں تھی اور آج بھی پردے میں ہوں، صبح قیامت تک پردے میں رہوں گی.
یہ وہ بچی ہے جس نے, آپ ایک بات اور بتاؤں, اس نے جب پردہ کیا نا, پردہ میں رہ کر کے ان لڑکیوں نے پروٹیسٹ کیا کہ ہم پردے میں پڑھیں گے. اللہ ہماری قوم کی بچیوں کو وہ جذبہ عطا فرمائے کہ پردے میں جائیں. ہمارے گاؤں کی, ہمارے محلے کی بچیاں کوچنگ سینٹر پہ جاتی ہے, کالج یونیورسٹی جاتی ہے تو بے پردہ ہو کر کے جاتی ہیں. اگر انہیں پردے کے بارے میں بتایا جائے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن وہ لڑکیاں ہیں, وہ مسلم لڑکیاں ہیں جن کو کہا جائے کہ پردے اتار دو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یاد رکھ لو, یہ مسکان ہو یا کرناٹک کی جتنی ہماری بہنیں ہیں, قوم مسلم کی جتنی بچیاں ہیں, میں تمہارے اوپر فخر کرتا ہوں. ہمارے قوم کے تمام افراد تم پر فخر کرتے ہیں میری بہنوں. یاد رکھ لینا, تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر قائم ہوگا, جب سیدہ فاطمہ زہرا کی سواری وہاں سے گزرتی ہوگی تو نیتا دینے والے یہ نیتا دیں گے کہ وہ لوگ اپنی نگاہیں نیچی کر لو, سیدہ فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے, سب کی نگاہیں نیچی ہوگی. فاطمہ زہرا کہیں گے, اور ہندوستان کے رہنے والی بیٹیوں, تم نے پردے کا اہتمام کیا ہے, تم کہاں جا رہی ہو, آؤ میری لشکر میں اور تم بھی میرے ساتھ جنت میں چلو. پردے کا اہتمام کریں. اب ایک بات اور سن لیں, اس بچی نے پردے کا بہت بڑا, ان لوگوں نے, ان بچیوں نے پردے کے اوپر جد و جہد کیا اور جیت حاصل کی, اور مسلموں کو, مسلم بچوں کے اندر یہ بات ڈال دیا. بات سنیے, جب ان لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا تو بہت ساری غیر مسلم لڑکیاں جو کہتی تھی یہ مسلمانوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, مسلمان عورتیں ہمیشہ سے پردہ کرتی آئی ہے, آج بھی پردہ کرے گی, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی پردے میں رہیں گے. سبحان اللہ, ہم بھی پردے میں رہیں گے. تو انہیں پردہ تو انہیں کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا, نقاب باندھنے کا ڈھنگ نہیں تھا, دوپٹہ کیسے باندھنے کا ڈھنگ نہیں تھا, تو ان لڑکیوں نے انہیں سکھایا ہے. سبحان اللہ, اور انہیں پردے میں لایا ہے. یاد رکھ لے, نبی کی حدیث وہ بھول گئے. نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن, نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جس کام کا ایجاد کیا کرنے والے کو تو ثواب آدھا ملتا ہی ہے, اور جس نے ایجاد کیا ہے اسے بھی آدھا ثواب ملے گا. تو قیامت تک کے ان بچیوں نے جتنا اچھا کام کر دیا ہے, یاد رکھ لے ایک ایسا دور آئے گا کہ ان بچیوں کا نام بھی گنیس بک میں آئے گا, اور ان بچیوں کا نام بھی تاریخ کے اوراق میں موجود رہیں گے کہ کرناٹک کی بچیوں نے پردے کا احتجاج کر کے پردے کو, چلن کو پھر سے قائم کیا تھا, زندہ کیا تھا. ان بچیوں نے جو کام کیا ہے, تو یاد رکھے ان لوگوں نے جو کام کیا ہے, مسلم بچوں پر اس کا دھمک آج بھی باقی ہے اور باقی رہے گی. اس کا ثواب مسلم بچوں کو بھی ملے گی اور کرناٹک کے ان بچوں کو بھی ملتی رہے گی. تو پردہ خود کرے اور اپنے ماں بہنوں کو بھی پردہ کی تلقین کرے. مغربی تہذیب نہیں, سیدہ فاطمہ زہرا کی تہذیب اپنا لیجیے. یہ دنیا بھی سنور جائے گی, عقبہ بھی سنور جائے گا. اور پردہ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ پردہ کس لیے نازل ہوا؟ پردہ کا حکم آخر مسلم بچیوں کو کیوں دیا گیا؟ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. لیکن جاتے جاتے یہ بات کہہ دوں کہ پردہ ہر حال میں ضروری ہے. اگر پردہ نہیں کریں گے تو یاد رکھ لیں, میری قوم کی بچیاں میری آواز سنتی ہوں گی, نہیں سنتی ہے تو آپ تو سن رہے ہیں, جا کر انہیں بتائیے گا کہ سنو میری بہنوں, میری بیوی, میری ماں, سن لو, مرنا تمہیں بھی ہے, مرنا ہمیں بھی ہے. چند دن کی زندگی ہماری بھی ہے, چند دن کی زندگی تمہاری بھی ہے. اس کی گارنٹی نہیں کہ آج ہی ہم مر جائیں گے یا کل مریں گے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تم ایکٹروں کی اسٹائل میں کپڑے پہنتی ہو, بہار کے ایکٹر نے ایسا پہنا تو ہم ایسا کپڑا پہنیں گے, ممبئی والے نے ایسا پہنا تو ہم ایسا کپڑا پہنیں گے, اور افریقہ والوں نے ایسا پہنا تو ہم ایسا پہنیں گے, امریکہ والوں نے ایسا کیا تو ہم ایسا پہنیں گے. ارے دنیا دار کے ان ایکٹرز کی نقل کرتی ہو, کیوں ایسی نقل کرتی ہو, اور ان کے اسٹائل کو کیوں اپناتی ہو؟ یاد رکھ لو, جتنا بھی قیمتی لباس پہننا ہو پہن لو, لیکن مرنے کے ساتھ مر جب جاؤ گی, انتقال جب تمہارا ہو جائے گا تو نہ یہ قیمتی لباس, نہ یہاں کا قیمتی لباس تمہارے بدن پر رکھا جائے گا, نہ ممبئی کا قیمتی لباس تمہارے بدن پہ رکھا جائے گا, نہ افریقہ اور امریکہ کا قیمتی لباس بدن پہ رکھا جائے گا, بلکہ وہی لباس لے کر کے تمہیں قبر میں رکھا جائے گا جس لباس میں فاطمہ زہرا کو رکھا گیا ہے. اور وہ لباس ہے کیا؟ وہ لباس ہے کیا؟ اس لباس کو کفن کہتے ہیں, اس لباس کو کفن کہتے ہیں. میری ماں بہنیں, جو پہننا پہنیے, مرنے کے بعد کچھ نہیں جانے والا آپ کے ساتھ, جائے گا تو وہی لباس جائے گا
وہ لباس جو انسان کو دیا جاتا ہے 2 گج کفن دے کر کے آپ کو 2 گج کی زمین میں لٹا دیا جائے گا، اور پھر اگر آپ نے دنیا میں پردے کا اہتمام کیا ہے تو آپ کی قبر روشنی سے بھر جائے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ گر ہوگا، مصطفیٰ آئیں گے، قبر میں اجالا ہوگا۔ اگر تم نے پھر پردے کا اہتمام نہیں کیا ہے تو وہ کیا تمہارا حال ہوگا قبر میں۔ اللہ رحم فرمائے اور ہماری قوم کی بچیوں کو پردہ کی تلقین کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہیے انشاءاللہ ہم لوگ پردہ کریں گے، کہیے نا انشاءاللہ اپنے گھر کی بچیوں کو پردہ کی تلقین کریں گے، انشاءاللہ پردہ کیجئے اور پردے میں اپنے گھر کی بچیوں کو رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو قبول عطا فرمائے۔ آپ نے جو اس پر ایک عہد، ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم پردے میں رہیں گے، اپنی بچیوں کو پردے میں رکھیں گے، اللہ اس جذبے کو برقرار عطا فرمائے اور اس کا نعمت بدل عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 2 انچ کا ماسک جو پہنتے ہیں ہم، کیوں لوگوں نے کہا کہ ماسک لگاؤ، ماسک لگاؤ، ماسک لگاؤ، کیوں لگاؤ؟ تو ماسک لگا لو نا، کورونا سے بچ جاؤ گے، یہ مہاماری سے بچ جاؤ گے، بھیانک بیماری سے بچ جاؤ گے۔ لوگوں 2 انچ کا ماسک لگانے سے اگر ایک بیماری سے، ایک بھیانک بیماری سے نجات ہو سکتی ہے، تو اگر پورے بدن پر نقاب لگا لیا جائے تو ایک بہت بڑے عذاب سے بھی نجات ہو سکتی ہے۔ 2 انچ کا ماسک جب بیماری سے بچا سکتا ہے تو پورا حجاب اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی، میں نے جو کچھ کہا اس میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، میں خانہ خدا میں توبہ پڑھتا ہوں، آپ حضرات بھی توبہ پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔